حکیم طاری مجنو صاحب ہمارے محلے میں کافی عرصے سے اپنی طبی اور تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے. حضرت محلے کے ہر بندوبست کا حصہ ہوتے تھے. کہیں شادی ہو یا فوتیدگی، پہلے ان کی دوا اور پھر دعا ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی تھی. حکمت فیصل آباد سے ورثے میں لائے تھے اور تدریس سسرال سے. انہیں سسرال میں خاص نسبت زوجہ محترمہ ہی سے تھی. باقی رشتہ دار ان کی لیاقت کے قائل تو تھے مگر کہیں اظہار نہ کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کے والد اور دادا حضور اپنے زمانے کے مشہور لوہار تھے اور ساتھ میں پہلوانی کا شوق بھی رکھتے تھے. کبھی کبھار اکھاڑے میں استاد تایا کمبل پوش کی مالش بھی کر دیتے تھے اور کسی چھوٹے بڑے پہلوان کا بازو اتر جاتا تو چڑھا دیتے، یا پاؤں میں موچ آنے کی صورت میں گرم تیل کی مالش اور پٹی کر دیا کرتے تھے. بس یہیں سے حکمت ان کے خاندان میں خود بخود داخل ہو گئی. مجنو صاحب خود روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا المعروف تایا کمبل پوش اتنے زور آور تھے کہ ان کے آگے فولاد بھی موم لگتا تھا. ایک بار پڑوس کے چچا ملا سلمان کشتے خور کے ہاتھ پر پلستر چڑھا دیکھا تو حیرت ہوئی. کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ پلستر خیر سے چڑھا ہے؟ انہوں نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا کہ بازو اتر گیا تھا تو ہم تایا کمبل پوش کے پاس چلے گئے. مجنو صاحب نے حیرت سے کہا کہ بازو اترنے پر تو پلستر نہیں چڑھا کرتا. ملا صاحب فرمانے لگے کہ بیٹا ہمارے پاس تو بازو اترا ہی تھا، تایا کمبل پوش نے چڑھاتے ہوئے توڑ بھی دیا. ایسی طاقت اور ایسا جلال کم ہی کسی حکیم کے ہاں دیکھا گیا. حکمت میں بہت اثر تھا. ان کی دوا ہومیوپیتھک دوا جیسی نہ تھی کہ ہلکا پھلکا اور آہستہ آہستہ اثر کرتی، بلکہ برق رفتاری سے اثر کرتی تھی. راقم خود گواہ ہے کہ ایک بزرگ جو ان کے شفا خانے پر لائے گئے ایسے نڈھال تھے کہ ان پر کسی بھی دوا کے اثر کا سوچا بھی نہ جا سکتا تھا. حکیم صاحب کا ذرا سا آزمودہ معجون لیتے ہی تڑپنے لگے. ایسا لگتا تھا کہ بدن میں بجلی دوڑ گئی ہو. اس کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے، لیکن جتنی دیر زندہ رہے بجلی دوڑتی رہی. حکیم مجنو صاحب ایک پرائمری اسکول بھی چلاتے تھے. بس انتظامی معاملات دیکھا کرتے تھے، باقی پڑھانے کا زیادہ تر کام ان کی زوجہ کیا کرتی تھی. یہ اسکول ان کی تعلیم سے محبت کی دلیل تھا. عمارت خستہ تھی لیکن جذبہ توانا تھا. اسکول کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسے دے دیا گیا. ہر طالب علم کے نام مخصوص معاوضہ ملا کرتا تھا. 9 بچے تو خود حکیم صاحب کے داخل تھے. جب کبھی سرکاری وزٹ متوقع ہوتا تو حکیم صاحب ساتھ کے مدرسے سے طلباء کے ایک جلوس لے آتے. بچے دن بھر پڑھائی کرتے اور اسی دن چھٹی کے وقت تک پرکھوں کے اصالے ثواب کے لیے ایک قرآن پڑھا جا چکا ہوتا تھا. حکیم صاحب ادب پرور بھی تھے اور زوجہ بھی شعر کہا کرتی تھیں، مرحومہ تخلص کرتی تھیں. شنید ہے کہ یہ تخلص انہوں نے شادی کے کچھ عرصے بعد اختیار کر لیا تھا. قارئین ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی دعائیہ تخلص تھا، بلکہ حکیم صاحب نے ایک موقع پر خود اس کی وضاحت بھی فرما دی. کہنے لگے کہ ہماری زوجہ کی قنوتیت پسند شاعری اور تخلص سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے یا ہم سے محبت نہیں کرتی. ایسا سوچنے سے پہلے ہمارے 9 بچوں کے بارے میں ضرور سوچ لیا کیجیے. پھر اپنے فرزند کو زور سے آواز دی، اے 7ویں نمبر والے، بات سنیو، یہ سرسوں کا تیل گھر لے جائیو، آج سے کھانا اسی میں پکے گا، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے.
بچوں کو گنتی سے پکارنے کا فارمولہ یقیناً حکیم صاحب نے ایجاد کیا ہوگا، ویسے خوب ہے۔ مجنو صاحب ذرا پست قامت تھے اور زوجہ محترمہ طویل القامت۔ سردیوں کے موسم میں بیگم کے ہمراہ بازار چلے گئے، دھند پڑ رہی تھی، اوور کوٹ میں ملبوس، مفلر لپیٹے ایک سنار کی دکان میں داخل ہوئے۔ خریداری کا دوران دکاندار انہیں بیگم سمجھ کر انگوٹھی پسند کرواتا رہا۔ حکیم صاحب نے بالکل برا نہ مانا اور نہایت کم قیمت پر انگوٹھی پسند کر کے اس مسئلے سے جان چھڑا لی۔ بعد میں کہنے لگے کہ قدرت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی بڑی خامیاں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو رفع کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ حکیم مجنو صاحب وضع قطع سے تو روایتی تھے ہی، طور اتوار میں بھی روایات کا خصوصاً خیال رکھتے تھے۔ کھانا روایت کے مطابق 3 وقت بھرپور کھاتے تھے۔ دیگر معاملات زندگی کی انجام دہی میں تاخیر ہو بھی جاتی تھی، لیکن کھانے کے وقت میں روایت کے مطابق کڑی پابندی کرتے تھے۔ قرض لینا ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور ہر ماہ ایک ضخیم ڈائری پر باقاعدہ درج کرتے کہ کس کس سے قرض لے لیا ہے اور کس کس سے آئندہ لیا جا سکتا ہے۔ جس سے ایک بار قرض لے لیا ہوتا، فہرست میں بڑی ایمانداری سے اس کا نام کاٹ دیتے۔ قرض لوٹانے کا کوئی واقعہ راقم کو یاد نہیں، کوئی کمزور اگر تقاضا کرتا بھی تو حافظے کے کمزور ہونے کی وجہ سے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے۔ حکیم صاحب مزاجن شرمیلے تھے، دوسروں کی تعریف کرتے ہمیشہ شرماتے تھے، زیادہ تر اس سے گریز ہی کرتے تھے، البتہ لڑتے ہوئے کبھی کبھار شجرائے نسب کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے تھے۔ ٹوپلے پتلے ہونے کے باعث اچھلنے میں انہیں خاصی سہولت رہتی تھی۔ جب مخالف پر حملہ کرتے تو سر کے بال عجیب انداز میں اکڑ جاتے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں حکیم صاحب کے عظیم معرکوں پر مرغوں کی لڑائی کا گمان ہوتا تھا، بلکہ ہم ان کی پھرتی کی ہمیشہ داد دیا کرتے تھے۔ مروت کا یہ عالم تھا کہ کھانا خود طلب نہ کرتے، خواہ گھنٹوں دسترخوان پر انتظار کروایا جاتا۔ گوشت کھاتے ہوئے اشتہا انگیزی جھلکتی تھی اور بکرے کے گوشت میں وہ حصے بھی بسط شوق تناول فرماتے تھے جن کو شرفا فقط گالیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ انسان دوستی اور ملن ساری جیسی صفات بھی قدرت کی دین ہوتی ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو ان صفات سے محروم دیکھا ہے۔ حکیم مجنو صاحب دوسروں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پٹاتے۔ مثلا کوئی شادی کے دعوت نامے پر ماں اہل و عیال نہ بھی لکھتا تو بھی تمام بچوں سمیت شرکت کرتے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ان کے قریبی دوست جو بچپن ہی سے انہیں جانتے تھے، بیٹے کی شادی کی اطلاع دینا بھول گئے۔ حکیم صاحب نے دوستی میں انا کو آڑے نہ آنے دیا اور 9 بچوں اور زوجہ سمیت تمام رسومات میں زبردست شرکت کی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک پیٹ کے عارضے میں مبتلا رہے۔ لیکن کہا کرتے تھے کہ بیماری کو برا مت کہو، اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔ دبلے پتلے ہونے کے باوجود ایسا روب اور دبدبا تھا کہ محلے کے اکثر گھروں میں بچوں کی سالگرہ ان سے پوشیدہ رکھ کر کی جاتی تھی۔ راقم نے مشاہدہ کیا کہ صاحب خانہ اتنا انتظام سالگرہ کی سجاوٹ کا نہیں کرتے تھے جتنا اس پروگرام کو حکیم صاحب سے پوشیدہ رکھنے کا کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ حکیم صاحب کی بن بلائی فوج کے گھس جانے کا خدشہ ہرگز نہیں ہوتا تھا، بلکہ حکیم صاحب کے اسراف پر طنز کرنے اور ناراض ہونے سے ڈرتے تھے۔ سیاست سے خاصا لگاؤ تھا، کہا کرتے تھے کہ اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، لہٰذا ہر جماعت کے جلسے میں شرکت کرتے تھے اور نعرے بھی لگاتے تھے۔
ایک بار ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں شرکت کے لیے گئے لوگوں کا ہجوم بڑھتے دیکھا تو دھرنا چھوڑ چھاڑ کر شربت بزوری کا ٹھیلا لگا لیا اور دگنی قیمت پر شربت بیچنے لگے۔ مقصود یہ تھا کہ اضافی منافع پارٹی فنڈ میں ڈالیں گے۔ قدرت کا اتفاق دیکھیے کہ شربت بزوری ختم ہونے تک پارٹی کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور حکیم صاحب کے سیاسی نظریات بدل گئے۔ اب کسی باطل جماعت کو فنڈ دے کر گناہ تو کما نہیں سکتے تھے، سو دل پر پتھر رکھ کر روپے جیب میں ڈالے اور گھر کو چلتے بڑھے۔